لیکن اب وہ ایک کانسیپٹ ایک بن جاتا ہے نا آپ کا، کیونکہ جب آپ نے کھیل اچھا پیش نہیں کرنا، جب آپ مسلسل ویکنیسز کا شکار ہوں گے تو پھر آپ نے ڈائیورٹ تو کرنا ہے نا مائنڈ سیٹ شائقین کرکٹ کا، کبھی کسی چیز کو خبر بنا دیا، کبھی کسی چیز کو خبر بنا دیا، تاکہ جو مین پوائنٹ ہے اس سے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کو جو ہے وہ ڈریگ کر دیا جائے، اس سے ہٹا دیا جائے، ڈسٹریکٹ کر دیا جائے۔ حافظ صاحب، وہاب ریاض کی بات کرنا چاہوں گی کیونکہ انہوں نے بھی بہت سارا وقت کرکٹ کو دیا ہے اور اس کے بعد پی سی بی کے اندر بھی وہ رہے تھے۔ فی الحال ان کا ایک انٹرویو جو ہے وہ سامنے آیا، تابش ہاشمی اس کے اوپر بات کرے تھے ان کے ساتھ، تو انہوں نے اس پر اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ میں مطلب ایز اے پلیئر آپ کسی کو پسند ہوتے ہیں، کسی کو ناپسند ہوتے ہیں، مکی آرتھر کو میں پسند نہیں تھا۔ تو حافظ صاحب، ایسے معاملات آپ کی نظر سے بھی گزرے ہیں کہ جہاں پر واقعی میں مکی آرتھر کو وہاب ریاض سے کوئی ذاتی مسئلہ تھا یا پسند ناپسند تھی اس معاملے میں ان کے ساتھ؟ نہیں، یہ چلیں اس کو تو ایک طرف رکھ دیں کہ وہ پسند تھے یا پسند نہیں تھے یا ناپسند تھے۔ جب وہ پوزیشن پہ آئے، کیا انہوں نے پسند ناپسند کی یا نہیں کی؟ ٹھیک ہے، اور جب انہوں نے کرکٹ کا یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے مخصوص فارمیٹ کھیلنا ہے، تو کیا انہوں نے کسی کی پسند ناپسند کی وجہ سے کی یا نہیں کی؟ یہ مختلف چیزیں ہیں۔ پھر یہ بھی بتا دینا چاہیے نا کہ کیوں ناپسند تھے، کوئی ایک وجہ تو ہوگی نا، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کہیں جی کہ کسی، انہوں نے بھی اظہار کیا ہوا ہے اس بارے میں، مکی نے بھی بات چیت کی ہوئی ہے، انہوں نے میرا خیال کہا ہوا ہے کہ کس وجہ سے وہ وہاب کو اتنا زیادہ پسند نہیں کرتے تھے جتنا کسی اور کو پسند کرتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے کچھ اس حوالے سے مکی آرتھر نے بھی بات کی ہوئی ہے، لیکن وہ وقت تو گزر چکا ہوا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ جب وہاب ایک اہم عہدے پر آئے تھے تو کیا انہوں نے اس چیز کو جو کہ ان کے ساتھ ہوئی اس کا انہوں نے عملی طور پر مظاہرہ کیا کہ اب یہ نہیں ہوگا کہ میری پسند ناپسند اہمیت نہیں رکھتی ہے، اہمیت رکھے گی کہ جس کا پاکستان کی کرکٹ کو ضرورت ہے، جو انصاف کے تقاضے ہیں وہ پورے ہوں گے اس سطح پر آ کر تو کام بنے گا۔ تو ٹھیک ہے، مکی آرتھر کو تو اور بھی لوگ تھے ایسے جو کہ ناپسند تھے اور انہوں نے ان کے بارے میں بھی یہی چیزیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن یہ بات پاکستان کرکٹ بورڈ کی سطح پر آتی ہے کہ آپ کسی کو باہر سے لاتے ہیں، اس کا ہر فیصلہ آپ نے ماننا آپ کے اوپر لازم نہیں ہے۔ آپ نے اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے ٹیلنٹ کو سب سے پہلے انشور کرنا ہے، اس چیز کو یقینی بنانا ہے کہ اس سے ہم نے اس کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اب اگر ان کو مکی آرتھر یاد آ رہے ہیں تو نہیں، مطلب سوال ہوا، اس کا انہوں نے جواب دیا۔ حافظ صاحب دیکھیں، پسند ناپسند تو چلتی رہتی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ آج ہماری جو کرکٹ ہے اس کے اندر ہم ریلائی ہی پسند ناپسند پر کرنے لگے ہیں، ہم میرٹ پر بات کرتے ہی نہیں ہیں، میرٹ پر فیصلے ہی نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیں، پسند ناپسند ہونا بھی کوئی ایسی بری چیز نہیں ہے، بری چیز نہیں ہے، اگر میرٹ پر ہے تو ٹھیک ہے۔ آپ بعض اوقات آپ کو کوئی ایسا پلیئر نظر آ جاتا ہے جو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہونا چاہیے، اس کو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، آپ کو کچھ خاص چیز نظر آ جاتی ہے کسی میں، آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ دوسرے لوگوں میں نہیں ہے، تو آپ اس کو پاتھ وے میں بھی ڈال سکتے ہیں، جو ایک کلچر تھا، ہاں، آپ اس کو فاسٹ ٹریک بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پھر کیا باقی لوگ بھی جب آپ سسٹم کو وائلیٹ کرتے ہیں تو پھر باقی لوگ بھی یہی خواہش کرتے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو جائے، پھر کوئی یہ نہیں دیکھتا۔ ہاں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بہت ہی شاندار ہوتا ہے اور وہ پرفارم بھی کر جاتا ہے، ایسا ہوا بھی ہے پاکستان کی کرکٹ میں، لیکن کیا پھر نظر انداز ہونے والے سارے ویسے ہی ہوں گے جیسا وہ تھا؟ مطلب وسیم اکرم کی مثال ہے، وقار یونس کی مثال ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو اچانک آئے اور انہوں نے سب کچھ ادھر ادھر کر دیا۔ عامر نذیر جب ٹیسٹ میچ کھیلنے کے لیے گئے تو وہ اس وقت کوئی بھی اور سطح پہ کرکٹ انہوں نے ایسی نہیں کھیلی ہوئی تھی۔ سو دیکھنے کی بات یہ ہے، عمران نذیر انڈر 19 سے سامنے آئے تو انہوں نے بالکل حیران کیا اپنی کارکردگی سے۔ اچھا، انضمام الحق صاحب کا بھی آگے جو پرفارم کرنا تھا، عمران خان صاحب کی نظر میں ان کا آنا اور ان کو موقع دینا، یہ بھی اس چیز کی علامت ہے کہ کپتان کے اوپر بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کو کسی کی صلاحیت سے کیا محسوس ہو رہا ہے۔ اس وقت جو کرکٹ ہو رہی تھی نا، اس وقت جو آپ کا بنیادی ڈھانچہ تھا، آج کے بنیادی ڈھانچے سے اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ لوگ موازنہ مثال ضرور دیتے ہیں، تو آپ کے جن لوگوں کو آپ نے مواقع دیے ہیں ہٹا کے اس سے ان کی پرفارمنسز بتا دیں۔ جن لوگوں کو آج کے دور میں اپنے پسند ناپسند کی بنیاد پر، یا آپ کو اچھا لگے، پسند ناپسند کو بھی ایک سائڈ پر رکھ دیں، آپ کو اچھا لگا، آپ نے کہا کہ دوسروں سے بہتر ہے، تو جب آپ نے اس کو موقع دیا، اس کی کارکردگی کیا تھی؟ تو کارکردگی نہیں تھی، کہیں نہ کہیں تو پھر لنک مسنگ ہے نا، اس مسنگ لنک کو آپ نے پکڑنا ہے کہ یہ چیز ہے۔
اگر اس سطح کے اوپر یہ چیز نظر آ رہی ہے اس کو دور کریں اس خامی کو اور پھر آپ لے کے آئیں وہاں سے بھی تو آپ کو چیزیں مل سکتی ہیں. لیکن صرف ایک بنیاد پر کہ اس نے اس کو پک کر لیا, اس نے اس کو پک کر لیا, اس نے اس کو پک کر لیا, حالانکہ وہ بھی بہت سارے کرکٹر ایسے تھے جو ایک مسلسل عمل کا حصہ تھے, بھلے وہ انضمام الحق ہو جائیں, بھلے وقار یونس ہو جائیں, بھلے اور لوگ ہو جائیں. وہ ایسا نہیں ہے کہ اچانک سے بیٹھے بیٹھے کسی اور جگہ میں. ایون عاقب جاوید جو ہیں, بہت سارے ایسے کرکٹرز ہیں, لیکن اس وقت کا جو آپ کا بنیادی ڈھانچہ تھا وہ اور طریقے سے تھا. آپ کی کلب کرکٹ بہت مضبوط تھی, آپ کی جو کلب کرکٹ کے ٹورنامنٹس ہوتے تھے وہ بہت مضبوط ہوتے تھے, آپ کی جو فرسٹ کلاس ٹیمز ہوتی تھی پاکستان کی وہ بہت مختلف انداز میں ان میں کرکٹ ہوتی تھی. آج وہ نہیں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں یار اس نے پک کیا تھا تو میں بھی کرتا ہوں. تو پھر پرفارمنس بھی بتا دیں آپ کے پک جو کرنے والے انہوں نے کیا کیا. حافظ صاحب یہ پسند ناپسند سے ایک مجھے چھوٹی سی بات یاد آ گئی کہ ایک بادشاہ تھا, اس نے اس سفارش کے اوپر, اپنے وزیر کی سفارش کے اوپر کسی کو محکمہ موسمیات میں لگا دیا. اب اس کو پتہ کچھ بھی نہیں تھا موسم کے بارے میں, لیکن سفارش تھی تو انہوں نے اس کو لگا دیا. اب بادشاہ نے شکار پر جانا تھا, وہ جناب ان سے پوچھا کہ بتائیں جی موسم کیا ہے. انہوں نے کہا موسم بڑا خوشگوار ہے بادشاہ صاحب, آپ جائیں. بادشاہ صاحب جب گئے تو وہاں بارش طوفان ہو گیا, کپڑے گیلے اور واپس آئے. تو مطلب وہ یہی حالات ہے نا کہ جب آپ فیصلے اس طرح سے کرتے ہیں تو پھر نقصانات بھی آپ کو ہی بھگتنے پڑتے ہیں. میرٹ سے حرکت ڈیسیژنز جب آپ لیں گے. بالکل ایسا ہے, بادل کسی پیشن کوئی کرنے والے کے تو ہاتھ میں ہے نہیں نہ بارش. لیکن محکمہ موسمیات میں ان کو مطلب دیکھیں نا, اب آپ ایک عہدہ دیا گیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے نا, یہ تو اچانک سے چیزیں بدلتی ہیں, بدل جاتی ہیں. جب آپ بارشوں کے موسم میں بادشاہ صاحب کو یہ خیال آ جائے کہ انہوں نے شکار کرنے کے لیے جانا ہے تو بادشاہ صاحب کو خود ہی پتہ ہونا چاہیے کہ مانسون میں اگر یا بارشوں کے موسم میں کسی بھی ملک سے ہیں وہ, تو اگر وہ بارشوں والا ملک ہے وہاں پہ اس موسم میں بارشیں ہوتی ہیں. جیسے پاکستان میں ان دنوں, تو اگر کوئی کہے جی میں مطلب ہے کہ اسلام آباد جا رہا ہوں اور وہ کہے جی بالکل مطلع صاف ہے, تو راستے میں بارش ہو جائے, وہ کہے جی میں اب کیا کروں, میں تو گھوڑے پہ جا رہا تھا, تو کہے جی ان پھر بھیجو, پھر مزید تباہی ہوگی ہونی انہوں. یہی حالات جو ہیں وہ اس وقت فیصلے اسی قسم کے نظر آ رہے ہیں. اب دیکھیں نا مثالیں کہاں سے یاد آ جاتی ہیں, مطلب ریلیٹیبل ہے نا. تو یہی حالات ہیں کہ مطلب بس جس کو جو سمجھ آیا, ہاں اس نے بتا دیا یہ صحیح ہے, اس کو لاؤ عہدے پہ بٹھا دو, یہ بتا دے گا ہمیں آگے کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ایسے ہی ہو, لوگ بھی چاہتے ہیں ایسے ہی ہو. تنزلی ہے اور وہ ہر سطح پر ہے, آپ کے سمجھ بوجھ کے انداز میں بدلے ہیں لوگوں کے, اور اس کے بعد جب آپ سمجھ بوجھ کا انداز بدلے گا پھر وہ اثر انداز ہوگی آپ کی سمجھ بوجھ فیصلہ سازی کے اوپر. جب آپ فیصلوں کے آپ کے طریقہ کار بدلیں گے تو پھر وہ آپ کی کارکردگی آپ کے معیار کے اوپر اثر انداز ہوگا, اور جب آپ کا معیار بدلے گا تو پھر آپ کے نتائج نیچے آئیں گے, اور جب آپ کے نتائج نیچے آئیں گے پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی, کیونکہ آپ تو پہلی اینٹ ہی آپ نے غلط رکھی ہوئی ہے. اب آپ اس اینٹ کی طرف جانا نہیں چاہیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے وہ اینٹ اگر ہلائی تو سب سے پہلے تو میں ہلتا ہوں, تو وہ پھر کوئی اینٹ ہلانا نہیں چاہتا, وہ پھر تباہی ہوتی رہتی ہے. وہ الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے, وہ اینٹ بھی زمین میں دھنس جاتی ہے, پھر نظر کچھ نہیں آتا, پھر لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہوا کیا ہے. اب وہ جس نے اینٹ لگائی ہے وہ کہے گا جی میں نے تو بہت اچھا کام کیا تھا, اب وہ دھنس گئی ہے زمین میں کیا کروں. دیکھو بادشاہ صاحب نے انہوں نے دسا, بادشاہ صاحب میرے ہاتھ سے بارش تھوڑی سی بارش ہوگی, میں ہی کرا. مطلب وہ یہی ہے نا کہ آپ فیصلے جب لیتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید مطلب دیکھیں اگر ہم کرکٹ کو اس چیز کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں کہ ایک شخص کی وجہ سے, ایک غلط فیصلے کی وجہ سے آپ کتنے ہی غلط فیصلے کرتے چلے جاتے ہیں. جب آپ ایک کو لائکنگ ڈس لائکنگ کے اوپر لے کر آتے ہیں تو پھر وہ اپنی لائکنگ ڈس لائکنگ کے اوپر آگے فیصلے کرتا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں نقصان پہنچتا ہے. کئی ایسے کرکٹرز ہیں حافظ صاحب جو ہمارے اس کے اندر ابھی شامل ہوئے جن کا شامل ہونے کی کوئی میرٹ کے اوپر فیصلے نہیں تھے. ہم بھی بات کرتے رہے, اسکواڈ کے اوپر ہی بات کرتے رہے. خیر اب اتنا ایک ٹورنامنٹ ہو رہا ہے چیمپئنز کپ کا, بہت سارے پلیئرز اس میں سے نکالنے کی بھی بات ہو رہی ہے. آگے انگلینڈ کے ساتھ ہماری ٹیسٹ سیریز جاری ہوں گی, دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کیا اسکواڈ اناؤنس ہوتا ہے, کیا فیصلے واقعی اس بار میرٹ پر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. حافظ صاحب کا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس, اور اسی کے ساتھ مجھے اور حافظ صاحب کو اجازت دیجیے, آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے, تب تک کے لیے بائے بائے.